السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعائے سیفی کے فضائل، اس کے کمالات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اور بہت کچھ اس دعا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دعائے سیفی ان مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور مقبول ترین دعائیں ہیں۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تعلیم فرمائی۔ اس کا نام حرز یمانی اور حرز صحابہ بھی ہے۔ حرز یمانی اس واسطے کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے جسے دشمنوں نے اپنی سلطنت سے نکال کر اس کے ملک اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ملک اور سلطنت کی واپسی کی بہت کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکام رہا۔ آخر ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر یمن کا معذور اور مغلوب بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باطنی اور غیبی مدد کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر اسے دعائے سیفی لکھ کر دی کہ اسے پڑھا کر انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے تجھے جلد ہی اپنی بادشاہی اور سلطنت واپس مل جائے گی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے دعائے سیفی پڑھنا شروع کی اور اس کی برکت سے بہت جلدی اسے اپنی کھوئی ہوئی یمن کی سلطنت واپس مل گئی اور اسے بہت ترقی و عروج حاصل ہوا۔ اس وجہ سے اس دعا کا نام حرز یمانی پڑ گیا۔ بعدہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، بلکہ اسلامی دنیا میں اس دعا کا چرچا ہو گیا اور لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی مرادوں اور مہموں میں کامیاب ہوتے رہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے اس دعا کو بہت پڑھا ہے اور آپ اس دعا کے پہلے عامل کامل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ وضو فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا سے ایک چیل نے آپ کے اوپر بیٹ کر دی اور آپ کے کرتے کو پلید کر دیا، جس پر آپ نے اوپر چیل کی طرف دیکھ کر فرمایا طارتن سک، یعنی تیرا سر اڑ گیا۔ اسی وقت چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے زمین پر تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت آپ رونے لگ گئے۔ آپ کے خادم نے جو وضو کرا رہا تھا اس نے عرض کیا کہ جناب کیا ہوا؟ ایک پرندہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس چیل کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دعائے سیفی اتنی پڑھی ہے کہ میری زبان، میرا ہاتھ، میرا خیال، میری توجہ اور میری نگاہ، بلکہ میرا سب کچھ سیف الرحمان یعنی اللہ کے امر کی ننگی تلوار ہو گئی ہے۔ اللہ کے امر اور کن کی یہ تلوار قیامت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ چنانچہ آپ نے وہ کرتا ایک مسکین کو بطور فدیہ دے دیا اور فرمایا اس چیل کی جان کا فدیہ ہے، اور نیا کرتا منگوا کر زیب تن فرما لیا۔ تمام دعوتوں اور خصوصاً اس دعائے سیفی کے عمل کی کلید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے حضور سے طالبان کو عطا ہوتی ہے۔ سلسلہ قادریہ میں اس دعا کا بڑا عمل چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اہل دعوت کی زبان ہرگز سیف الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی تلوار نہیں بن سکتی، اور فقیر عمل اس وقت تک صاحب نظر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دعائے سیفی کا ورد کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر کے پاس نہ کرے اور کسی اہل روحانیت کی ہم نشینی میں اس دعا کے عمل کی تکمیل نہ کرے۔ محزن اسرار میں حضرت فقیر نور محمد کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے دعائے سیفی کی بڑی تلاش کی، مختلف عاملوں سے دعائے سیفی کے نسخے حاصل کیے، لیکن ان سب میں تھوڑا بہت اختلاف پایا۔ آخر بغداد شریف میں حضرت محبوب سبحانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی درگاہ خاص کے کلید بردار پیر سید مصطفیٰ گیلانی رزاقی سے ایک اصلی اور پرانا کلئی نسخہ ہاتھ لگا، جو آپ نے کمال شفقت سے اس فقیر کو یعنی حضرت فقیر نور محمد رحمت اللہ تعالی کو اپنی جدی قلمی بیاض سے نکال کر عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دعائے سیفی کا یہ وہ اصلی اور صحیح نسخہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے نسخے دعائے سیفی اور حرز یمانی سے نقل کیا گیا ہے، جو انہوں نے محض خلق خدا کے فیض کی خاطر فی سبیل اللہ اپنی کتاب یعنی محزن الاسرار میں درج کر دیا ہے۔ ایسی نعمتوں کو لوگ گوہر بے بہا کی طرح چھپائے رکھتے ہیں۔ دعائے سیفی کی اسناد میں لکھا ہے کہ 70,000 جن
70,000 ملائکہ یعنی فرشتے اور 70,000 روحانی موکلات اس دعا کی خدمت پر معمور اور مقرر ہیں، جو حسب استعداد اور بمطابق قابلیت عامل دعائے سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اور دینی و دنیاوی کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس وقت عامل اہل دعوت دعائے سیفی کا ورد شروع کرتا ہے اور جب کہتا ہے اللہم انت اللہ المالک الحق، تو ان تمام موکلات الوی اور سفلی میں اس طرح کا ہیجان اور اہتزاز پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جس قدر اہل دعوت کے پڑھنے میں باطنی قوت اور کشش پیدا ہوتی ہے، اسی قدر موکلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہو کر اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عامل اہل دعوت قہر و غضب سے اور ہلاکت دشمن کے لیے دعائے مذکورہ کو پڑھتا ہے تو موکلات طرح طرح کے باطنی ہتھیاروں اور اوزاروں مثلا تلوار، نیزوں، تیر کمان وغیرہ سے لیس ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جس آدمی، جس گھر والوں یا جماعت کی طرف عامل اشارہ کرتا ہے اس پر موکلات جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اگر عامل اہل دعوت تسخیر قلوب اور فتوحات غیبی کی نیت سے دعائے سیفی پڑھتا ہے تو موکلات ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد و جنس اور قسم قسم کے تحفے تحائف اٹھائے ہوئے عامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے آگے پیش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک محبوب اور مطلوب کے تسخیر کے لیے پڑھتا ہے تو موکلات اسی محبوب اور مطلوب کو زنجیر تسخیر میں جکڑ کر حاضر کر دیتے اور دعوت کے عامل کے تابع فرمان بنا دیتے ہیں۔ حضرت فقیر نور محمد کلاچوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس دعا کو زبانی یاد کر کے بہت پڑھا اور باطن میں اس دعا کو بہت عجیب قوت، تسخیر اور تاثیر دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دعا کی بڑی توقیر دیکھی ہے۔ اگر دوران عمل طالب کو باطن میں کوئی شخص خواب، مراقبے یا نیم بیداری میں چھری، تیر کمان، نیزہ یا تلوار جیسا ہتھیار پیش کرے تو عامل یہ خیال کرے کہ اس کا جلالی عمل جاری ہو گیا ہے، اور اگر آئینہ پیش کرے تو یہ جمالی عمل کے اجرا کی علامت ہے۔ اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعائے سیفی ایک مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس دعا کے اندر بعض خاص مقامات ہیں جہاں عامل کو حسب مدن اشارہ کرنا چاہیے، یعنی محبت، تسخیر، مقہوری دشمن اور بعض دیگر حاجات کے لیے مخصوص ہیں۔ عامل اس مقام پر اپنے مدعا کا اشارہ کرے۔ اگر دعائے سیفی پڑھنے سے پہلے حصار کے طور پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس کے بعد سورہ یاسین اور دعائے سیفی کو پڑھے تو بہت بہتر ہوگا۔ واضح ہو کہ دعائے سیفی میں بعض جگہ پر حروف مقطعات مثلا شین، کاف، پا، قاف اور شین، میم، صاد، میم وغیرہ درج ہیں۔ انہیں زبانی طور پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اس دعا میں محل اجابت، محل محبت، محل مکوری دشمن اور محل دفع شر کے اشارے ہیں۔ دعا پڑھنے والا جب ان پر پہنچے اپنے دل میں اپنے مطلب اور مراد کی طرف خیال کرے۔ یاد رکھیں کہ دعائے سیفی کو کسی کامل کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیں، ورنہ فائدے کے بجائے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دعائے سیفی کو صرف اہل علم تک پہنچانے کی غرض سے یہاں درج کیا گیا ہے، لہذا عام قاری اس کو بغیر کسی اللہ والے کی توجہ کے پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور خاص کر عورت کو یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دعا جلالی ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔